حکم تو یہ دیا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاون و مددگار ہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو. کوئی کسی بھی سطح پر اچھا کام، نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا دست و بازو بنے. چلیں جی آپ نہیں کر رہے اس کے ساتھ مل کے، کوئی بات نہیں، نہ کریں، مستحب کام ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن کم از کم پھر برداشت تو کریں، تنقید کا نشانہ تو نہ بنائیں. ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، پھر اس کا بھی اپنا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ کس جگہ تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. پھر ہوتی ہے اس کا انداز، کہ آپ کو کس انداز سے کرنا ہے، پھر کہاں کرنا ہے، پھر آپ کی نیت کیا ہے، یہ تنقید آپ کی کتنی کارگر ثابت ہوگی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ عام عوام تنقید اور اعتراض کر کے یہ سمجھتی ہے، بعض اوقات تو شیطان ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی ہم تو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. بھائی آپ تنقید برائے اصلاح کس کے سامنے کر رہے ہیں، کس پر کر رہے ہیں؟ جس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں، بجائے اس نے اصلاح قبول کرنے کے وہ اور فساد میں مبتلا ہو گیا، وہ تو پہلی نیکی کے کام کوئی نہیں کر رہا تھا، وہ مزید 4 سے بدزن ہو کے اور پیچھے ہٹ گیا. ہر جگہ کیا تنقید برائے اصلاح کارگر ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے. جب یہ نہیں سوچتے تو پھر وہ مخالفت ہوتی ہے بس، تو پھر آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور معاشرے کا علیحدہ نقصان کر رہے ہیں. اور جس کے سامنے کر رہے ہیں وہ اگر کسی نیکی سے، اچھے کام سے دور ہو گیا، نہ وہ آپ کا رہا نہ ادھر رہا. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آپس کی گھر کی بات کر رہے ہیں. بھائی جو جہاں کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کا عقیدہ کوئی ایسا خطرناک قسم کا نہیں ہے، بنیادی اختلافات نہیں ہیں، اپنے ہی ہم مسلک ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، کرنے دو یار. غلط کام ہے آپ اس کو انڈیکیٹ کر دیں، سمجھا دیں ایک اچھے انداز سے. ایسی محاذ آرائیاں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پھر غیر آپ کے گھر میں حملہ کرے اور آپ کو نقصان پہنچائے. آپ کے اندر ہی اتنا انتشار اور عدم اتفاق ہو جائے کہ نقصان کے سوا پھر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے.